ایمان والوں کی زندگی ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ایک عمل پھر دوسرا عمل۔ رمضان کے روزے گزرے ہیں تو اب عید کے بعد شوال کے روزے جو کہ سنت ہیں اور بہت بڑا اجر ہے، فرض نہیں ہے، جس کی اندر طاقت ہو جو رکھنا چاہے وہ رکھے، کوئی سنت واجب بھی نہیں ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ من صام رمضان ثم اتبعہ ست من شوال کان کصائم الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے ساتھ ہی شوال کے رکھے، 6 روزے شوال کے مہینے کے رکھے، وہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے رکھنے والا ہو۔ 6 روزے رکھنے ہیں، صائم الدہر، پورے سال کے روزے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ جہاں 30 روزوں کی مشقت برداشت کی ہے، اب 6 روزے کوشش کر کے اور رکھ لے، پورے سال کے روزے رکھنے والوں میں شمار کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! میرے رب کی رحمتیں تو دیکھو، میرے رب کے کرم تو دیکھو، میرے رب کے کیسے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے یہ طریقے ہیں جو اللہ نے امت، اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو دیے ہیں تاکہ ان کے اعمال زیادہ سے زیادہ ہو جائیں۔ عمریں چھوٹی ہیں لیکن ان کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ ہی ایسا کیا ہے۔ یہ محبوب امت ہے، محبوب نبی کی امت ہے۔ تو شوال کے 6 روزے رکھ لیں، پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا۔ ایک اس میں یہ بات چلتی ہے کہ 6 روزے ساتھ ہی رکھنے ہیں اور تواتر کے ساتھ رکھنے، یعنی عید کا دن گزرا اور اگلے دن سے ہی 6 روزے شروع کرنے ہیں بغیر ناغے کے ساتھ۔ لیکن یہ کر لے گا یہ زیادہ افضل ہے، ساتھ کے ساتھ رکھے جائیں گے، لیکن پورے شوال، من شوال کا ذکر آیا ہے، شوال کے 6 روزے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل سارے روزے ساتھ رکھے جائیں، شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تب بھی اللہ پورے سال کے روزے رکھنے والے کا اجر دے دے گا۔ رمضان میں روزوں سے تھک جاتا ہے، طبیعتیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایک آدھ دن ناغا کر لے پھر اس کے بعد شروع کر لے، یا ایک آدھ روزہ رکھ کے پھر آگے باقی پورے کر لے، شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صائم الدہر، سارے سال کے روزے رکھنے والوں میں شمار کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے اور اللہ ہم سب کو شوال کے روزے رکھنے کی بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔